पासपोर्ट दिया नहीं था। कादिर साहब या क्या कभी पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं किया जाता प्लेयर के? नहीं जी, मैं समझता हूं कि अपना जो भी कोड ऑफ कंडक्ट एक साइन होता है बाकायदा प्लेयर्स, और जब वो टूर कर रहा होता है तो आजकल हर चीज जो है बड़ी ओपन है। तो इसमें ये बात तो बड़ी जबरदस्त है कि भाई उसने अपना मैनेजर जो है उसने उसको पासपोर्ट क्यों दिया। तो ये सारी बातें भी जो हैं ये अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो होनी चाहिए, उनसे पूछ होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आप स्टेटमेंट जो भी जुल्करनैन ने दी वो अपनी जगह पे होगी, लेकिन क्या एक आदमी जो है वो 2-3 दिन पहले भी ये कर सकता था काम, लेकिन उसने बिल्कुल एंड ऑफ द डे आके सुबह 6 बजे वो गायब हुआ, रात को उसने पासपोर्ट लिया है। क्योंकि उनको मतलब ये है कि किसी विकेट कीपर को भी अगर पाकिस्तान से बुलाना पड़े तो वो टाइम भी उसने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी पर्सनल प्लान मुझे तो हर तरफ से दिखाई देता है। अब अल्लाह करे कि जब जुल्करनैन कोई अपनी बात करेगा तो तब पता चलेगा पर्सनल प्लान आपको लग रहा है कि बात क्या है। एक दूसरा नुकता ये भी हो सकता है बासित अली साहब, वो कहते हैं आखिरी वक्त पे आके देखिए ये डिजाइन है, ये गेम तो वो खेले जिसको ये गेम खेलने का आदत भी हो, जिसकी अपनी सिक्योरिटी बहुत बड़ी हो, जिसकी अपनी अना बहुत बड़ी हो, प्लेयर पिछले 10 साल 15 साल से टीम खेल रहा हो। एक यंग प्लेयर क्या इतना सोचेगा कि मैं आखिरी दिन आखिरी वक्त में जिस दिन मैच है उस दिन सुबह याद रखिएगा फ्राइडे को आखिरी मैच हुआ था, जुम्मे को हफ्ता और इतवार रेस्ट डे बने और अब पीर के दिन मैच हो रहा है। तो वो तो जाना, अगर उसने जाना होता तो हफ्ते को भी जा सकता था, इतवार को भी जा सकता, कुछ तो हुआ होगा आखिरी वक्त में ऐसा कि जिसकी वजह से वो छोड़ के गया। मेरा ख्याल है काशिफ एक्चुअली नया नया बच्चा है, मुझे लगता है ये डर गया है, कोई टेलीफोन आया है, मुझे ये लगता है कि वो मोहतरम जो मैचों में सट्टेबाजी करते होंगे शायद वो हार वार गए होंगे, उन्होंने इसे SMS का होगा या फोन करके तड़ी दी होगी होटल में, मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए ना। बासित अली साहब अगर आपको कोई तड़ी दे, वही आप यंग प्लेयर हैं, आपको तड़ी देगा, आप क्या करेंगे? आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे ना जी। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली दफा वेस्ट इंडीज गया काशिफ जी, तो वहां पे मैंने मैनेजर से पासपोर्ट लिया और मैंने वहां से अपना अमेरिका का वीजा लगवाया था। तो पासपोर्ट तो आप ले सकते हैं, ये नहीं है कि कोई लॉ नहीं है कि मैनेजर के पास ही पासपोर्ट रहता है। आपको वीजे लगवाने होते हैं और जहां आसानी से आपको लग जाते हैं। हमारे मुल्क से वीजे आसानी से नहीं लगते, बाहर से चीन के एम्बेसडर आपके वीजे लग जाते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है एक प्लेस ऑफ ओरिजिनेटेड, जहां से पासपोर्ट और जहां के आप बशिंदे हैं वहां से अगर आपको वीजा नहीं मिलता, आप किसी मुल्क में जाकर वीजा नहीं लगवा सकते। नहीं, लेकिन आसानी से मिलता, वो कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, महीना लग जाए नहीं, बाहर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ काशिफ, जी नहीं काशिफ मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब बोर्ड टीम जाती है तो जो एम्बेसी होती है वहां पे, जैसे दुबई में हो या वेस्ट इंडीज में हो, वो एक लेटर दे देती है प्लेयर को जिससे आसानी से वीजा फौरन लग जाता है। मैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के भी वीजे दुबई से लगे और वेस्ट इंडीज से अमेरिका के भी वीजे लगे, तो ये मेरे ख्याल है सरफराज भाई की नॉलेज में नहीं होगा। बहुत आसानी से मेरी बात सुन लेना, उसको जैसे पासपोर्ट मिला है वो भागी, कौन सा वक्त था वीजा लगवाने का उसके पास? नहीं, लेकिन सर वो भागा क्यों है? नहीं तो वीजा तो ऑलरेडी नहीं, वीजा तो उसका ऑलरेडी लगा हुआ है मल्टीपल। भाईजान पाकिस्तान से जब निकला है तो पासपोर्ट वो एयरपोर्ट पे सारे इकट्ठे स्टैंप होते हैं, उसके बाद मैनेजर के पास से, और वहां पहुंचे हैं मैनेजर के पास से स्टैंप होने के बाद, तो उसके बाद होटल में उन्होंने कहा जी कि सुबह या शाम को पासपोर्ट लिया, तो वीजा लगवाने का वक्त कहाँ था? नहीं, वो सिम कार्ड वीजा लगवाने के लिए नहीं लिया, उसे सिम कार्ड खरीदने के लिए लिया। फरमा रहे हैं ना कि वीजा लगवाने के लिए उसके टेलीफोन का नया सिम निकलवाने के लिए पासपोर्ट अपना वापस लिया। ये बात करें ना जी, नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उन्होंने सिम कार्ड के लिए मैनेजर ने कहा कि मुझे नया सिम चाहिए, जिसकी वजह से उनको कार्ड दिया गया। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, इंग्लैंड से 88 रन किए अनफिट करार देकर, मुबैना तौर पर करार देकर, क्योंकि इनका ये कहना था बोर्ड और सिलेक्टर्स का ये मानना था कि वो अनफिट नहीं थे, इनको वापस भेज दिया गया। क्या इस तरह की कोई सूरत दोबारा बनती नजर आती है मैच में? देखिए, वो जो भेजा गया है तो उसी तरह का फिर प्लान होगा। इसको हो सकता है कि कहा गया हो कि जी आप हमारे साथ मिल जाएं, और ये जो फाइनल है, क्योंकि इससे क्रूशियल मैच, इसमें जुए का बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता है, तो हम जो सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे उसने भाग गया हो कि मैं बीच में नहीं आता, इसलिए मैं भाग जाऊं। और जैसे कादिर साहब ने कहा कि एक एस्पेक्ट ये भी है
کہ واقع اور جب وہ بھاگا ہے تو اس کے بعد آبویس ہے کہ پاکستان ٹیم نے اس کو دوبارہ لینا ہی نہیں, بین لگائیں گے اور وہاں پہ وہ پولیٹیکل اسائلم مانگے گا. تو یہ بنیاد میں مل جائے گا, اس بنیاد پہ مل بھی جائے گا کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے اس کا. یہ جو وہ بتایا یہ تمام ایلیمنٹس موجود ہیں. سر میچ فکسنگ بار بار بات کریں, ویسے تو یہ جب اگر فرض کرے دعا کرے کہ پاکستان میچ جیت جائے تو میچ فکسنگ تو ویسے ول بی لیٹ ٹو ریسٹ کہ میچ فکسنگ کا کم از کم. اب تو یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ جو ایون جو بک میکرز ہیں اور اراؤنڈ دے آر کنفیوز اور اچھٹ ہو گئی ہے کہ یہ اب کریں کیا. تو ایکسپوز ہو گیا نا. اب تو وہ میچ جو جنرلی چل رہا ہے اور جیسی پیچ ہے پاکستان کا چانس ہے جیتنے کا, اور جیت بھی امید ہے جیت بھی جائے گا. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں سر. لیکن تو ہانگ کانگ میں سپر سکسز کا میچ ہوا سر, میں جو میچ فکسنگ کے اوپر ہی رہوں گا. میں نے یہ پروگرام جب پلان کیا, جب آپ سب کو ہم نے کال کی تھی پروگرام کے لیے, تو آپ کو یاد ہوگا کل ہی کرنی تھی کیونکہ میں اس ہانگ کانگ کے میچ کے بعد پروگرام کرنا چاہ رہا تھا. یہ تو آج آ گیا ذوالقرنین حیدر کا مسئلہ. یہ قادر بھائی مجھے یہ بتائیے گا 8 گیندوں پر 48 رن یا 46 رن کون کروا سکتا ہے سر, کیسے کروا سکتا ہے مجھے یہ بتا دیں آپ. اور فائنل سپر سکسز کا آسٹریلیا کے خلاف. ہاں جی بات تو ٹھیک ہے. اس میں تو دیکھیں کہ اگر ہم بچانا بھی چاہیں شعیب ملک کو, عمران نذیر کو, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ان کو بچا سکتا ہے. اور پھر انہی باتوں کے اوپر ہماری جگسائی ہوتی ہے اور انہی باتوں کے اوپر پھر باتیں نکلتی ہیں کہ یار یہ دیکھو نا یہ پاکستانی پلیئر ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. یہاں تک لوگ پھر یہاں تک بھی تہمتیں لگا دیتے ہیں کہ جی میچ فکس کیا تھا انہوں نے, یہ کیا. اور اس میچ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ شعیب ملک تو پاکستان کا کپتان رہا ہے, اس کو کیا اتنی سینس نہیں ہے کہ یار میں کسی ریگولر بالر کو بالکل اینڈ میں رکھوں. اگر میں نے 5 بالروں سے بال تو ضرور کروانا ہے, اس سب سے ہلکا بالر جو ہے وہ میرا یہ ہے, یہ بالر جو ہے یہ صرف بیٹسمین ہے, بالنگ نہیں کر سکتا ہے, اور میں نے بالنگ بھی اس سے کروانی ہے تو پہلا اوور نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں, یہاں تک تو کروا سکتا تھا. لیکن اس کو آخری اوور تک لے کر جانا یہ شک و شبہات کو پھر جنم دیتا ہے. شک و شبہات اس لیے بھی کہ پھر مینج آپ آرام سے کر سکتے ہیں. آپ کا دوست بھی ہے, سیالکوٹ کا بھی ہے آپ کے ساتھ, شعیب ملک کے ساتھ ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں عمران نذیر صاحب, باسط علی صاحب. آپ کو اس میں کچھ میچ فکسنگ اس طرح کی ڈرامے بازی کی بو آتی ہے سر؟ بو آنے والی بات تو نہیں, یہ تو کنفرم بات ہے کاشف بھائی. آپ نے بھی کرکٹ کھیلی ہے. ایک جو چھوٹا بچہ جو اسکول میں کپتانی کرتا ہے, جو 9 یا 10 سال کا ہوتا ہے, وہ بھی اپنا آخری اوور ہمیشہ اچھے بالر سے بال کراتا ہے. ابھی میں نے اپنے بیٹے کے اسکول کا میچ دیکھا تو انہوں نے آخری اوور اس بچے سے کرایا جو سب سے اچھی بالنگ کرتا ہے. اور جیسے قادر بھائی نے کہا شعیب ملک تو اس ملک کا کپتان رہ چکا ہے, کیا اس میں اتنی بھی عقل نہیں تو وہ پہلا جب آپ نے عمران کر لی ہے سر, آخری اوور عمران نذیر کے لیے کیوں کیا تھا کہ کنٹرول کیا جا سکے میچ کو. اگر میچ کہیں اگر ہمارے ہاتھ سے نکل بھی گیا ہوا تو آخری اوور میں وائڈنگ ہر بال یہی ہوا ہے وہاں پہ. ہر بال کے بعد جس طرح ڈسکس ہو رہا تھا عمران نذیر اور شعیب ملک کا, اس سے تو بظاہر یہی لگا ہے کہ یہ پری پلان ہوا ہے آخری اوور عمران نذیر کو. اور وائٹ بال کے 2 رن ہوتے ہیں وہاں پہ اور 9 بال کے 2 رن ہوتے ہیں, پلس چوکا بھی جا رہا تھا پہلے سے کہ کیپر بھی بال نہیں روک پا رہا تھا. یہ سب سے بڑی چیز تھی. اور اتنا بڑا اتنی دور لیگ اسٹمپ کے باہر گیندیں کر رہے تھے. کیا اگر آپ 6-8 گیندیں وکٹ میں کریں سرفراز نواز صاحب, تو 8 گیندوں پہ 8 6 مارنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. دیکھیں ایک آدھی تو آدھی لگتی ہے. یہ جو شعیب ملک ہے ہی از ہیبیچوئل. جوئے میں ہی واز فائن, ہی واز بین فرام ٹیسٹ کرکٹ فرام میچز, اور ٹی وی کے اوپر اس نے آ کے کہا کہ میں جان بوجھ کے میچ آ رہا ہوں. تو ایسے آدمی کو فرسٹ آف آل کرکٹ بورڈ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ کرکٹ جب آئی سی سی اور یہ سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جوانیوں کو آپ مین رول نہ دیں, کیوں اس کو کیپٹن بنایا؟ اور ایون جو کیپٹن بنا کے اس کو فورن ٹور پہ بھیجنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو ابھی آپ دیکھیں, دوسری میں یہ بات کروں گا کہ جو آئی سی سی اینٹی کرپشن یونٹ دے آر بنچ آف آلسو ون آف دی فکسرز کو جو پروموٹ کرتے رہے ہیں. ایک مائیکل گرے تھا, میلکم گرے, 2003 میں اس نے بیان دیا کہ آل کرکٹ بورڈز جن کے پلیئرز اپنا جوا کرتے ہیں ہم ایکشن لیتے ہیں, پلیئرز بورڈ بیکم شیلڈ فار پلیئرز. تو ہم جوئے کیسے ختم کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم ٹیم ویڈیو کر لیں گے. اس کے بعد دیکھ لیں آئی سی ایل کے تمام پلیئر یہ موجودہ بورڈ نے واپس لے آئے ہیں, اور ان تمام کے بکنگ سے تعلقات تھے. لاہور بادشاہ کی ٹیم, انضمام الحق, اس میں یہ سارے پلیئر واپس آ گئے. آئی پی ایل میں جوا ہوا, انڈین منسٹر نے انضمام صاحب تو چلے پہ گئے ہوئے نہیں, انڈین منسٹر نے بیان دیا
کہ IPL ساؤتھ افریقہ میں اسے گیملنگ ڈن. ICC نے ان کو بلا کے پوچھا جی کہ ہمیں یہ بتائیں, تو یہ تو خود ملوث ہیں. اور اس کے بعد میں بتاؤں دا ٹائم پاکستان واز پلئنگ ان بنگلہ دیش, علی باقر نے بیان دیا کہ پاکستان کا میچ بنگلہ دیش کے خلاف اور اس کے بعد اگینسٹ انڈیا فکسڈ. اس کی آج تک ہمیں کوئی انویسٹیگیشن ہم نے نہیں کی. نہیں, بہرحال ایک انویسٹیگیشن شروع ہوگی. وہ میرے اوپر جو 500 ملین کا کیس ہوا ہے احسان مانی نے کیا ہے, اس میں یہ ہوگی. میں نے اپنے وکیل بیرسٹر مسرور شاہ کو ساری چیزیں دکھائی ہیں اور اتنا سالڈ چیز نکلے گی کہ یہ سب ایکسپوز ہوں گے. مشرف سے لے کے نواز شریف نے جو کرکٹ پلیئروں کو بین کیا, اور اس کے بعد سیف الرحمان, یہ اس کے بعد جتنے جسٹس جنہوں نے انکوائری کی, ICC اینٹی کرپشن جرنل کو جو میں نے بیان دیا کہ 3 دن کے بعد میچ فکس ہے اور پاکستان ہارے گا, وہی ہوا. اور یہ تو وکیل دیار صاحب سے آپ بات کر لیں, نالج میں ہے ان کے بھی. جاور سعید اینڈ وقار یونس اگین یہ وہی کمبینیشن چل رہا ہے جوئے میں جو شروع سے آ رہا ہے. جی عبد القادر صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے یہ نیکسٹ کوئی ہے میچ فکسنگ کا, چاہے وہ اور یہ پلیئر مافیا کتنا اسٹرانگ ہے کہ زیادہ جتنا پلیئر مافیا تگڑا ہوگا اتنا میچ فکسنگ آسان ہوگی. اپنے ہی دوستوں کو جن کی پرفارمنسز نہیں ہیں وہی لوگ بار بار ٹیم میں آ رہے ہیں جن کو ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہانگ کانگ سکسز کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے, سڈنی ٹیسٹ ہمارے سامنے آتا ہے, لندن میں T20 ہم نے جو کھیلے, اور بار بار الزام لگتے ہیں ٹیم پر. یہ کیوں ان الزاموں کے پیچھے کوئی تحقیقات نہیں ہے اور کسی کا نام نہیں؟ دیکھیے, سرفراز صاحب نے جو پہلے پورشن میں بات کی ہے وہ بڑی اعلیٰ بات ہے. اس کو بڑے سوچنا چاہیے کرکٹ بورڈ کو کہ ایک آدمی کے اوپر اگر پہلے الزامات آ رہے ہیں یا لوگ جو ہے اس بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ان کو کپتان بنانا نہیں چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شعیب ملک پاکستان کا کپتان ہو کے اس طرح کے سپر سکسز وغیرہ جو انٹرٹینمنٹ کرکٹ ہوتی ہے اس میں ینگ لڑکوں کو آزمانا چاہیے. اس میں تو اس طرح کے پلیئروں کو لینے نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ لیتے ہو تو پھر اس طرح کی باتیں آتی ہیں. باقی آپ کا جو سوال ہے کہ اگر سڈنی ٹیسٹ ہے, یہ سارے جتنے بھی ہیں, میں ان ساری کی ساری ذمہ داری ICC کے اوپر ڈالتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک کسی کرکٹر کو نہیں پکڑا, کسی کرکٹ بورڈ کے اوپر اس طرح کے اپنے قانون نافذ نہیں کیے, اور آج وہ بڑے مدبرانہ طریقے کے ساتھ صرف ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. باقی ان کو نہ انڈیا نظر آتا ہے نہ سری لنکا نظر آتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمیں تو سسپیکٹڈ آئیڈیا کے اوپر پکڑا جائے گا, آپ پکڑے جو جاتے ہیں. ابھی آپ 8 نہیں, ابھی تو پکڑا گیا نا. آپ تو ایک آفیشیل کاشف صاحب ابھی ایک آفیشیل کمپلین ہے, ایک ان آفیشیل کمپلین ہے. آفیشیل کمپلین ہماری ہے اور ان آفیشیل جو ہے وہ ہے کہ ایک گٹر پیپر کی سیئنگ کے اوپر آپ نے ہمارے 3 بندے ہینگ کر دیے ہیں. اور ابھی جو سریش رینا ہے اس کا جو ہے ریٹن کمپلین فرام سری لنکن کرکٹ بورڈ, اور اس کو بالکل بھی مطلب کرکٹ بورڈ سے بھی نہیں پوچھا گیا, سری لنکن کرکٹ بورڈ سے, کہ آپ نے یہ رپورٹ تو ہمیں بھیجنی تھی. ICC کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے پوچھتا نا کہ ابھی ہمیں کیوں نہیں آپ کو رپورٹ بھیجی. پھر انہوں نے رپورٹ انڈین کرکٹ بورڈ کو بھیجی تو ICC نے انڈین کرکٹ بورڈ سے بھی نہیں پوچھا کہ یہ آپ نے ہم تک کیوں نہیں پہنچایا. پھر آتا ہے سریش رینا, تو سریش رینا کو ابھی تک کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا جبکہ وہ خالی لیٹر نہیں ہے بلکہ ایویڈنس بھی اس کے ساتھ ہے. تو ICC خاموش بیٹھا ہے, صرف ان کو پاکستان نظر آتا ہے. اور ہمارا باسط علی صاحب کیا ہمارا بورڈ بہت ہی کمزور ہے, اپنے پلیئروں کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو سکتے. کاشف, ہمارا بورڈ مردار بورڈ ہے, دوسروں کی جو بورڈ ہے وہ جاندار بورڈ ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں, جیسے سریش رینا والا مسئلہ ہوا, ICC کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے, اور یہی پلیئر اگر ہمارا ہوتا تو ہمارا بورڈ اس سے معافی مانگ رہا ہوتا, ہمارے پلیئر پہ پابندی لگی ہوئی ہوتی. تو ہم اپنے بورڈ کو جاندار بورڈ نہیں بول سکتا, مردار بورڈ ہی بول سکتے کہ ہمارا بورڈ ہی مردار ہے. بورڈ کو ٹھیک کریں. یہ جب اب ذوالقرنین حیدر کا معاملہ, وہ میں ہانگ کانگ سپر سکسز کا معاملہ ہے, جگہ جگہ فکسنگ کے الزامات لگتے ہیں. مجھے ایک ہمارے اینالسٹ ہیں, سیاسی تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ایک لائن بولی, میں واپس آؤں گا تو اس پہ بات کروں گا کہ ہم کرکٹ بہتر کیسے کریں. انہوں نے کہا کرکٹ اکلوتی چیز ہے اس ملک کی جس سے قوم کا موڈ یا تو بہتر ہوتا ہے یا پوری قوم کا موڈ خراب ہوتا ہے. جب کرکٹ اتنی مقبول ہو جیسے ہم سارے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں, یہاں پہ وزیر بیٹھے ہوں, میچ لگا تو وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکور کیا ہوا, آؤٹ کتنے ہوئے. ہم کیوں ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کر پائے؟ کیوں اجاز بٹ صاحب آج بھی اس بورڈ کو چلانے میں بھی ناکام ہے, لیکن آج بھی چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے. یہ الزامات لگتے ہیں
टीम हारती है, लोगों का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर से एतमाद उठता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अब तक इसको ठीक करने के लिए कुछ क्यों नहीं